بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 25 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آپ خوشخبری سنائیے۔ تو بشر امر کا صیغہ ہے، اے نبی جی آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کیے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے نیک اعمال بھی جو ان کو بتلائے گئے وہ کیے ہیں، ان کو اب خوشخبری بھی سنائیے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے یعنی آخرت میں مرنے کے بعد ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ جواب میں یہ کہیں گے، قالو، تو جواباً کہیں گے ان پھلوں کو دیے جانے کے جواب میں، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو ہیں جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ان پھلوں کی صورتاً مشابہ پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر جہنم والوں کا تذکرہ اس سے پہلی آیات کے اندر گزرا تھا، تو اب یہاں سے جنت والوں کا تذکرہ ہے اور جنت کی نعمتوں کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ تو پہلی بشارت جو یہاں پر دی ہے کہ ان کے لیے یہ ہے جو ایمان لائے اعمال صالحہ کی، ایمان والوں کے لیے جو پہلی بشارت ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، جنات بہت سے باغات، تو جنت جو ساری جنت ملے گی انسان کو، اس کو بھی جنت کہتے ہیں، اور باغ کو بھی جنت کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، جنت میں بہت سے باغات ہوں گے پھلوں کے، اور پھل کسی موسم کے ساتھ مقید نہیں ہوگا کہ فلاں موسم کا ہے فلاں موسم کا ہے، ہر وقت ہر قسم کا پھل وہاں ملے گا، جو انسان چاہے گا، جنتی چاہے گا، وہی پھل اس کو دے دیا جائے گا۔ اور وہ باغات کی کیفیت یہ ہوگی، باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نیچے کا مطلب باغات کے نیچے یا تو درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، درخت کے نیچے سے چل رہی ہوں گی، یا پھر یہ کہ جنت میں جو جنت کے بالا خانے ہوں گے، کمرے ہوں گے، ان کمروں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو گویا کہ جنتی کے لیے خوبصورتی جنت میں اتنی ہوگی کہ اس کے لیے نہریں وہیں پر چلا دی جائیں گی اور سہولت اس کو وہیں پر دے دی جائے گی، ہر قسم کی آسانی اور آسائش جنتی کو ملے گی۔ تو باغات کے نیچے سے نہریں مطلب درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو ان کو جب پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، تو پھل کھانا پینا ہر قسم کی چیز وہاں بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ کھانا ہوگا، پینا ہوگا، مختلف قسم کی وہاں پر نعمتیں ہوں گی، وہ ساری لذت کے لیے ہوں گی، بھوک کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ اور جنت کی جو زمین ہوگی، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، جنت کی زمین تو جنت میں جو نہریں ہوں گی، ان نہروں کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہوگی، اور جنت کی زمین پر جو گھاس ہوگا وہ زعفران کا ہوگا۔ یہاں زعفران بہت مہنگی ہے، وہاں بطور گھاس کے زعفران دے دی جائے گی۔ اور جنت میں جو نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ 4 قسم کی نہریں تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو مشک کا گارا ہوگا، یوں آتا ہے کہ جنت میں ایک مشک کا پہاڑ ہے، وہاں سے یہ ساری نہریں نکل رہی ہوں گی، تو خوشبودار ہوں گی۔ تو جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ یوں کہیں گے کہ ہمیں ایسا پہلے دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیسا ہم نے دنیا میں کھائے ہیں، انہی کے نام والے جنت میں پھلوں کے نام وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ جیسے دنیا میں سیب ہے، وہاں بھی سیب ہوں گے، دنیا میں انار ہیں، وہاں بھی انار ہوں گے۔
لیکن یہاں کے اناروں کا ذائقہ اور وہاں کے اناروں کے ذائقے میں بہت فرق ہوگا، یعنی نام کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے وہ جنت کے پھل دنیا کے پھل کے مشابہ ہوں گے، لیکن لذت اور ذائقے کے اندر وہ مختلف ہوں گے۔ گویا کہ فاللون واحد والطعم مختلف، رنگ ان کا ایک ہی ہوگا لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو اس سے پہلے کا مطلب من قبل ہے، تو قبل سے پہلے کا مطلب پہلے دنیا میں انہوں نے جو پھل کھائے تھے، جس شکل و شباہت کے کھائے تھے ویسے ہی پھل ان کو دیے گئے، تو پھر انہوں نے کہا، یا یہ کہ جنت میں ان کے لیے ایک تشت لایا جائے گا، اس میں پھل ہوں گے، کھانے کی چیزیں ہوں گی، تو وہ کھا چکیں گے تو پھر دوسرا تشت لایا جائے گا، اس میں ویسے ہی پھل ہوں گے۔ تو گویا کہ جب جنتی ان کو کہے گا، جو خادم وہاں پر فرشتے وہاں پر خادم لے کر آئیں گے پھل، تو جب جنتی ان کو دیکھ کر کہے گا یہ ابھی تو میں نے کھائے ہیں، تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے جی آپ کھائیے تو صحیح، ان کا رنگ ایک جیسا ہے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ گویا کہ پہلے تشت میں ویسے ہی پھل ہوں گے اور دوسرے تشت میں ویسے ہی پھل ہوں گے شکل کے اعتبار سے، لیکن پہلے والوں کا ذائقہ دوسرے والوں کے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ گویا کہ ایک ہی قسم کے پھل ہوں گے، ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، جب بھی انسان کھاتا رہے گا اس کا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ گویا کہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ، تو ان کے لیے اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی، پاکیزہ۔ مطہرہ پاکیزہ، پاکیزگی یہاں پر ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، ہر قسم کی پاکیزگی مراد ہے۔ تو ان کو گویا کہ اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، انتقام، ان قسم کی جو چیزیں سینے کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، تو ان تمام بیماریوں سے بھی وہ جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ پاک ہوں گی، اور جو طبعی اور جسمانی گندگیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی، مثلا پیشاب ہے، بول و براز ہے، اسی طرح رینٹ ہے، لعاب ہے، اسی طرح پیشاب پخانہ ہو گیا اور حیض و نفاس ہو گیا، ان تمام گندگیوں سے بھی پاک ہوگی، یعنی جنت کی بیوی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوگی۔ تو پاکیزہ بیویاں ان کو دی جائیں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر کہیں یہ اشکال پیدا ہو جائے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کو پھر موت آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔